السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اگر بات کی جائے نشے کی تو نشہ جو ہے بہت ہی خطرناک ایک ذہنی بیماری ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہے مبتلا ہیں اور اس بیماری کو جو ہے بیماری نہیں سمجھتے، اس بیماری کو جو ہے وہ عادت سمجھتے ہیں اور وہ جب تک اس بیماری کو عادت سمجھتے رہیں گے یہ بیماری جو ہے وہ آئے دن جو ہے بڑھتی جائے گی، اس کا رجحان بڑھتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی جو ہے ذہنی بیماری ہے جس کی انسائٹ، جس کے بارے میں معلوم جو ہے وہ شخص بخوبی جانتا ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کا، اس نشے کا جو ہے وہ عادی ہو چکا ہے، اور یہ جو لت ہے وہ جیسے ہی جو ہے وہ اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے جسمانی طور پر اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جیسی جو ہے لوگ مختلف طرح کے نشے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے نشے کیا کرتے ہیں، جسم کے اندر جا کر جو ہے کچھ ہارمونز کے اوپر، کچھ برین کے جو ہے نیورو ٹرانسمیٹر کے اوپر جو ہے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی جو فنکشننگ ہے، جس میں برین کی فنکشننگ ہو سکتی ہے، باڈی کی فنکشننگ ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرب رہتی ہے، اور یہ جو ہے بڑے جو ہے آرام سے جو ہے اپنی ڈیلی روٹین کو جو ہے شروع میں کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اور شروع میں جو ہے ایسے جو لوگ ہیں یہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے یہ جو چیز ہماری جو ہے زندگی میں ہے، یہ جو نشہ ہماری زندگی میں آیا، ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، اس کو استعمال کر کے ہماری ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی پرابلم، ہر طرح کی مشکل جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر جو ہے ہمیں پہلے پتا ہوتا، ہم اسے پہلے جو ہے استعمال کر لیتے اور پہلے ہم جو ہے اپنی زندگی کا جو مزہ ہے وہ لے لیتے۔ تو یہ جو ہے انسان کی زندگی میں جیسے ہی آتا ہے کوئی بھی نشہ ہو، وہ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے اس کی سوچوں کو جو ہے دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ جو سوچیں ہیں وہ دیمک کی طرح جو ہے ختم ہو رہی ہوتی ہیں، دیمک جو ہے ان سوچوں کو لگ جاتی ہے، تو اس کی جو ہے پرسنل، سوشل، آکوپیشنل لائف جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے، نہ تو جو ہے وہ اپنی فیملی میں اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی اچھی جاب، اچھا کاروبار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اور لوگ جو ہے ٹوٹلی اس شخص کو جو ہے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈینائل کی سٹیج ہوتی ہے اور غیر ایکسیپٹنس کی جو ہے سٹیج ہوتی ہے، جسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اکثر ایسے لوگوں کو ہم جو ہے روڈز کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے، کوڑا سٹینڈ کے پاس کھڑے ہوئے، یا پھر جو ہے ایسی جو ہے جگہ جہاں پر جو ہے کوئی بہت کم جاتا ہے، وہاں جو ہے اکثر ان لوگوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں اور نشے کو جو ہے ویلکم کر کے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری خوشی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم جو ہے بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں، ہر ٹاسک اچیو کر لیتے ہیں، ہر گول اچیو کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس زندگی سے بڑے خوش ہیں، وہ کئی بار جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہے نشے کو خود بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، خود بھی بار بار جو ہے چھوڑنے کی ٹرائل کرتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہار مان لینی چاہیے، اور نشے کی وجہ سے ان کی پرسنل، سوشل، آکوپیشن لائف جو ہے بہت حد تک ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ شخص عادت نہ بیماری مانے، اور جب وہ شخص بیماری مانے گا تو وہ جو ہے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس، یا کسی جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ سے جو ہے لازمی وزٹ کرے، اور پھر جو ہے اس کی بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہے اپنا علاج کروانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ جو ہے نشے کی بیماری سے بچ سکے۔ اگر وہ اسے عادت ہی سمجھتا رہے گا تو وہ جو ہے اس نشے کی بیماری سے نہیں بچ پائے گا، پھر نشہ ہوگا، آخری سانسیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر وہ شخص جو ہے بچنا چاہتا ہے تو اس عادت کو بیماری مانے، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کے لیے جو ہے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر، اعتماد میں لے کر، کسی ڈاکٹر، کسی سائیکیٹرسٹ، کسی جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ، یا پھر جو ہے سائیکولوجسٹ، یا کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر وزٹ کرے، اور جو ہے وہاں سے اپنا علاج کروانے کی کوشش کرے۔ جو علاج کا طریقہ کار ہے، جو علاج کے پروٹوکولز ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ وہ جو ہے عمل کرے، اور جو چیزیں جو ہے اس کو سکھائی جا رہی ہیں ان کو سیکھنے کے اوپر آمادہ ہو، اور جو میڈیسن اس کو دی گئی ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ میڈیسن استعمال کرے، تبھی جو ہے وہ اپنی ایک اچھی زندگی
گزار سکتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.